खुद रात अस्सलाम वालेकुम। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी उलमा का एक वफ़द जो कि काबुल गया था, इनके दरमियान एक मुज़ाकरात की कोशिश की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और अफ़गान हुकूमत की तरफ से। कहा जा रहा था कि अफ़गान हुकूमत की इन्विटेशन के ऊपर उलमा का ये वफ़द अफ़गानिस्तान गया है ताकि टीटीपी की जो क़यादत है उसके साथ बैठ के इस मुज़ाकरात के अमल को, जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें एक डेडलॉक आया हुआ है और डेडलॉक को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए ताकि बेहतरी की तरफ सिक्योरिटी के हालात में चला जा सके। तो मैं सोचा आज इस सिलसिले में आपसे बात की जाए। 3 दिन पहले ये डेलीगेशन मौलाना तकी उस्मानी साहब, जो कि एक जैद उलमा कहलाते हैं पाकिस्तान के, और उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन गया था और मकसद इसका अपेरेंटली जो था वो यही था कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और टीटीपी की क़यादत के साथ बातचीत की जाए ताकि जो रुकावट इस वक्त आई हुई है, तालिबान, अफ़गान तालिबान की नहीं बात कर रहा मैं, टीटीपी की बात कर रहा हूँ। टीटीपी की जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात से वो पीछे हटने को तैयार हैं नहीं। इसके बारे में पहले मैं आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा उनका, जो कि नूर वली ने ख़ुद अपनी वीडियो में भी कहा था कि हमारा सबसे अहम और मुहिम मुतालबा जो है वो फाटा का, मर्जर का ख़त्म होना है, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत किसी सूरत में नहीं मान रही है। और दूसरा इसके साथ बड़ा मुतालबा जो था वो था पाक अफवाज का जो एक्स ट्राइबल एरियाज़ हैं उन इलाकों से निकल जाना। बाकी जगहों पर तो बात हो सकती है, जिस तरह उनके प्रिजनर को रिलीज़ करना, उनके लिए कोई जनरल एमनेस्टी की बात करना, लेकिन ये दो बड़ी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर डेडलॉक आया हुआ है। और ये डेलीगेशन जाते हुए पेशावर रुका, जहाँ पर पेशावर कोर कमांडर से भी इनकी मुलाकात हुई और उनकी डायरेक्शन के ऊपर कुछ चीज़ें उन्होंने लेकर गए होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि आखिर क्यों पाकिस्तान हुकूमत को ज़रूरत महसूस हुई कि उलमा का ये डेलीगेशन, जो कि सियासी उलमा नहीं है, एक ये वो लोग हैं जो कि लिटरली जिन्होंने दीन की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की हुई है और इनका सियासत से शायद दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, इन लोगों को फ्रंट पे लाया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। शायद रिक्वेस्ट गई होगी कि जो डेडलॉक है उसको ख़त्म किया जाए, और चूँकि एक रिलीजियस फैक्टर को सामने रख के इस चीज़ को शायद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि टीटीपी, जो कि ख़ुद को एक तालिबान, या जिसको हम तालिब लफ्ज़ जिससे हम सारे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो दीन का इल्म हासिल करते हैं, उनको पाकिस्तान में ज़्यादातर तालिब के नाम से पहचाना जाता है। तो उम्मीद, सवाल, तवक्कुआत, ये चीज़ें हैं जो 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 कुछ दिनों से मेरी सोच में थी कि आखिर क्यों इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है से मुराद नेगेटिव में नहीं है, इट इज़ पॉजिटिव कि पाकिस्तान की तरफ से पहले कोर कमांडर ख़ुद गए थे, फिर पाकिस्तान की मिलिट्री के भी कुछ शायद लोग उस पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, मुज़ाकरात में टीटीपी के साथ। लेकिन अभी हमें ज़रूरत पेश आई है कि हम उलमा का एक वफ़द भेजें अफ़गानिस्तान में और वहाँ पर जाकर। अब पहली बात एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर पाकिस्तान को क्यों टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत पेश आई। इसके बारे में पिछले दिन पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ सामने आई। वो ये थी कि फ़ियर तालिबान के अफ़गानिस्तान में हुकूमत आने के बाद, और वहाँ पर ISIK का जो फैक्टर है वो काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है, जो कि
میں ذکر آپ سے پہلے بھی کیا تھا پچھلی ویلاگ میں، جو یو این ایس سی کی رپورٹ ہے وہ بھی اسی قسم کے کوئی انڈیکیٹرز دے رہی ہے. تو فیئر پاکستان میں یہ شاید آیا تھا سیکورٹی ایجنسیز کے پاس کہ اگر ٹی ٹی پی آئی ایس آئی کے کی طرف رجوع کرتی ہے یا ان کے ساتھ مل کے کوئی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی شروع کرتی ہے یا اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، تو ایک خطرے کے جو خدشات ہیں یا جو خطرے کا جو کوانٹم ہے وہ بڑھ جائے گا. اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہم افغان طالبان، خاص طور پر سراج حقانی صاحب خلیفہ، ان کو اور افغان طالبان کی لیڈرشپ کو استعمال کر کے ایک درمیانی رستہ نکالا جائے، ایک پرامن پاکستان کی طرف، اور تحریک طالبان کے لوگوں کو مین اسٹریم میں واپس لایا جائے اور ان کو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز یا پاکستان کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس سے روکا جا سکے اور ایک درمیانی رستہ ڈھونڈا جا سکے. یہ وجہ تھی. تو ویسے یہ بیچ میں نے کہا چلو اس کا بھی آپ سے ذکر کر لیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علماء وہاں گئے تھے یہ کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کے اوپر. یہ وہی علماء ہیں جن کے بارے میں طالبان ٹی ٹی پی نے ایک بار ریزرویشن بھی اپنی شو کی تھی جب انہوں نے 2018 میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا. تمام پاکستان کے تقریباً 200 کے قریب اف آئی ایم ناٹ رانگ علماء تھے جنہوں نے ایک فتویٰ کیا تھا جس میں خودکش حملے کو اینٹی اسلام، اینٹی جہاد کا نام دیا گیا تھا، اور اس میں یہ سارے کے سارے علماء تقریباً شامل تھے. تو یہ ایک نگیٹو چیز بھی ہے جو کہ ٹی ٹی پی دیکھ رہی تھی اس کو، لیکن اس کے باوجود ایک کوشش کی گئی. اپیرنٹلی تو ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے. اپیرنٹلی یا ظاہری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات تقریباً فیل ہوئے ہیں. فیل اس لیے ہوئے ہیں کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ان مطالبات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے جس میں خاص طور پر فاٹا کے مرجر کا ہے. فاٹا کے مرجر کے بارے میں آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے تفصیلاً کہا تھا کہ کیوں ٹی ٹی پی چاہتی ہے. میرا ایک تجزیہ تھا کہ کیوں ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ فاٹا کو واپس اسی پرانی ڈگر پہ استعمال کیا جائے. بہرحال آتے ہیں کہ اگر یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی، پازیٹیو ایفرٹ تھی، ایک سوسائٹی کی طرف سے، ایک ریلیجس کاڈر کی طرف سے. لیٹس ہوپ کہ میں غلط ہوں اور یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ نہ ہو اور ہم مذاکرات کی طرف آگے بڑھ سکیں اور یہ ڈیڈ لاک جس کو نام دیا جا رہا ہے یہ ڈیڈ لاک نہ ہو اور ایک کنٹینیوشن ہو جائے اور یہ دوبارہ ملیٹنسی کی طرف یا جو سیز فائر ہوا ہے وہ ختم نہ ہو. لیکن یہیں پر ایک سوال ابھرتا ہے پھر ایک اور کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو افغان طالبان کس طرح رسپونڈ کریں گے. افغان طالبان کا کتنا اثر و رسوخ ٹی ٹی پی پر ہے. ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ جو کہ کابل میں پائی جاتی ہے، جن سے ملاقات کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی گئے اور ابھی علماء بھی گئے اور سیاسی قائدین بھی گئے. ایک بڑا جرگہ سے پہلے ہو کر آیا تھا جس میں سیاسی قیادت کے لوگ تھے اور ابھی تو اس کے اوپر جو سیاسی حکومت ہے اس کی مہر بھی لگ گئی ہے اور انہوں نے گو ایڈ دیا ہوا ہے تاکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ایک پرامن حل نکالا جائے اس مسئلے کا. اس لیے کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے تو آخر پاکستانی حکومت، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں کر سکتے تاکہ ایک پرامن پاکستان کی طرف بڑھیں. لیکن ٹی ٹی پی ابھی تک اپنے موقف پر اڑی ہوئی ہے اور وہ موقف کافی سٹرونگ میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ فاٹا کے مرجر. اب پہلے بھی میں نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہو کہ آخر فاٹا کا مرجر کیوں ضروری ہے اور کیا یہ صرف ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ ہے یا اس کا عام عوام سے بھی کوئی تعلق ہے. مذاکرات ضروری کیوں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے پھر بھی بات چیت کرتے رہیں گے. لیکن آج جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آخر ٹی ٹی پی کی جو جنگ ہے، جو پی ٹی پی کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں
فاٹا کیوں اتنا اہم ہے، پرانا فاٹا، اور کیا یہ ان کا بیس ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کبھی کبھی بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہے حقیقتاً۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھے اس کے اوپر کوئی انپٹ دے سکتا ہے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن پھر بھی خاص طور پر جب وہ فاٹا کے مرجر کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ڈیفیکلٹ اسسمنٹ ہے میرے لیے کہ فاٹا کے مرجر سے ان کو وہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا آپ سے پچھلی ویڈیوز میں، تو کلوز اسی پہ کریں گے کہ لیٹس ہوپ کہ یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے ریلیجس کارڈر کو سامنے لانے کا، آلدو فرینکلی اسپیکنگ مجھے کوئی پازیٹیو امید نہیں تھی اس سے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی ایک ریلیجس موومنٹ نہیں ہے، میری ذاتی رائے کے حساب سے ایک ریلیجس موومنٹ نہیں ہے۔ ان کے جو آبجیکٹو ہیں اس کا ریلیجن سے تعلق بھی مجھے نظر نہیں آتا ہے، سوائے ایک پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے مالاکنڈ میں شریعت نافذ کرنے کی بات کی، اگر مالاکنڈ ہے تو پھر پورے فاٹا میں کیوں نہیں، اور اگر پورے فاٹا ایکس میں ہے تو پھر پورے کے پی میں کیوں نہیں، اور اگر پورے کے پی میں ہے تو پورے پاکستان میں شریعت کیوں نہیں نافذ کرنے کی ڈیمانڈ کی جاتی۔ لیٹس ہوپ ڈسکشن کرتے رہیں گے ان چیزوں کے اوپر۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔